کیسے ہے در حقیقت اسلام اور معیشت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اور معیشت کے عنوان کے تحت بیع سلم کے موضوع پر ابو انشاء قاری خلیل الرحمن جاوید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بیع سلم ایک ایسی بیع ہے، خرید و فروخت کی ایک ایسی قسم ہے جس کے اندر بیچی جانے والی چیز موجود نہیں ہوتی، آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ابھی آنے والے وقتوں میں، آنے والے موسم میں اسے آنا ہوتا ہے اور آپ اس سے سودا کرتے ہیں۔ اس میں کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی پوری رقم پہلے ادا کریں گے، یعنی رقم کیش ہوتی ہے، چیز ادھار ہوتی ہے، اور یہ اس سودے کا بالکل الٹ ہے کہ عام طور پر جو ہم دکان سے سودا لیتے ہیں، بعض دفعہ ہم چیز لے آتے ہیں، پیسے اس وقت ہمارے پاس نہیں ہوتے۔ بعض دکانداروں نے مہینہ مقرر کیا ہوتا ہے کہ جی ہم تنخواہ دار ہیں، ملازم ہیں، ہمیں مہینے کی اتنی تاریخ تک ہمیں تنخواہ ملتی ہے، ہم پیسے اکٹھے دے دیا کریں گے۔ تو اب وہ جو چیز لے آتے ہیں، وہ چیز روزانہ نقد لے آتے ہیں، پیسہ ادھار ہوتا ہے۔ سلم میں معاملہ بالکل الٹ ہوتا ہے، اس میں پیسہ نقد ہوتا ہے، چیز ادھار ہوتی ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ سود کی قسموں میں سے شاید ایک قسم ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ شریعت نے اسے حلال رکھا، اسے جائز رکھا، اور اس میں جو چھوٹے پیمانے پر تاجر ہیں ان کی سہولت کا خیال رکھا گیا، اور اس میں بھی چونکہ سود والی شکل بظاہر بے شک لگے لیکن حقیقتاً اس میں نہیں پائی جاتی، اس لیے کہ سود کے اندر جنس ہی وہی ہوتی ہے۔ مثلا جیسے آپ نے پیسہ دیا اور وہ ادھار پہ دیا اور 6 مہینے بعد وہ آپ کو لوٹا رہا ہے اور وہ کچھ بڑھا کر لوٹا رہا ہے، یا آپ نے کوئی اور چیز، گندم ہے، دوسری چیز ہے، جیسے ربا الفضل میں یا ربا الناسیہ میں ہوتا ہے، یہ چیزیں اگر آپ کرتے ہیں تو وہ ایک دوسری شکل بن جاتی ہے کہ وہاں جنس ایک رہتی ہے۔ تو یہاں صورت یعنی جو کے بدلے جو لیکن آپ ادھار دے رہے ہیں، نمک کے بدلے نمک لیکن آپ ادھار دے رہے ہیں، تو یہ چیز یہاں نہیں ہے۔ یہاں ایک طرف سے کیش ہے، پیسہ ہے، اور دوسری طرف سے چیز ہے، اور پیسہ نقد ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ نقد نہیں ہے، وہ ادھار ہے۔ اور شریعت نے اس میں چھوٹے تاجروں کے لیے یہ رعایت رکھی ہے اور آسانی چھوڑی ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتے ہیں، وہ کاشتکار ہوتے ہیں اور بالکل غریب ہوتے ہیں، زمین تو ان کے پاس ہے لیکن زمین میں ہل چلانے، پانی لگانے کے جو اخراجات ہیں، بیج بونے کے اور کھاد ڈالنے کے جو اخراجات ہیں، وہ ان کے پاس نہیں ہوتے۔ اس لیے اگر کوئی شخص پہلے سودا کر لے اور یہ سودا ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی گندم جو ہے یہ 3 مہینے میں تیار ہو جائے گی، اور اس نے طے کر لیا کہ 3 مہینے بعد میں آپ کو گندم دوں گا یا 6 مہینے بعد میں آپ کو گندم دوں گا، تو آپ اس کے ساتھ بیع سلم کر سکتے ہیں، لیکن آپ خریداری کی جو قیمت ہے وہ آپ پہلے سے ادا کریں گے، اور وہ چیز جو ہے وہ مقررہ مدت پر وہ چیز دینے کا پابند ہے۔ اور اس میں ایک یہ بھی احتمال ہے، ظاہر بات ہے جب آپ پیسہ پہلے دے رہے ہیں تو خریدار کو بھی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اس نے کیش جو پہلے جمع کرایا ہے اس کو وہ چیز مارکیٹ میں نہیں ہے، ابھی آئی نہیں ہے، آنے والی ہے، اور اس نے پہلے سے پیسہ دے دیا ہے، تو اس کو وہ چیز سستی ملے گی، سستی مل سکتی ہے۔ اور ایسا بھی امکان موجود ہے کہ مثال کے طور پر آج اس نے گندم کا سودا کیا کہ جی 3 مہینے بعد میں آپ سے گندم لوں گا، اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ آج جو گندم آنے سے پہلے جو قیمت ہے مارکیٹ کے اندر وہ فرض کر لیجئے کہ 1000 روپے من ہے، اور اس نے ذہن میں رکھ لیا کہ جب گندم کی فصل اتر جائے گی تو یہ قیمت جو ہے وہ 900 روپے من ہو جائے گی، یعنی 100 روپے کا مجھے فائدہ ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں ٹھیک ہے وہ اس سے سودا کرتا ہے، لیکن پیسے پہلے دے دیتا ہے اور چیز
3 مہینے بعد جو ہے وہ خریدنے کا اس کے ساتھ وعدہ کرتا ہے. لیکن ایسا ممکن ہے کہ جب فصل اترے تو وہ گندم 900 کی بجائے 800 ہو جائے لیکن وہ پابند ہے اسی قیمت پر خریدنے کے جو پہلے سے طے ہو گئی ہے. یا ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ 900 کی بجائے 1000 روپیہ ہو جائے یا 1100 روپے ہو جائے تو وہ گاہک بھی یعنی وہ کسان بھی اس کو اتنی ہی قیمت پر دینے کا پابند ہے جتنا پہلے سے سودا ہو چکا ہے. اس لیے دونوں کے لیے اس میں تھوڑا سا نقصان کا بھی احتمال ہے، نفع کا بھی احتمال ہے، دونوں صورتوں میں یہ احتمال ہے. اور یہی چیز اس کو سود سے بالکل ممتاز کر دیتی ہے. سود کے اندر صرف اور صرف نفع ہی کا ایک فریق کو یقین ہوتا ہے اور اس میں نقصان کا کوئی احتمال نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کی پرسنٹیج پہلے سے فکس ہے کہ میں یہ چیز آپ کو دے رہا ہوں، آپ نے اتنے عرصے بعد اتنی لوٹانی ہے. اب اس کو مارکیٹ کی ویلیو چڑھے یا مارکیٹ کی ویلیو گرے اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے. تو اس اعتبار سے شریعت نے اس میں کہ یہ چھوٹے تاجروں کے لیے ایک رعایت رکھی ہے، کسانوں کے لیے ایک رعایت رکھی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کتاب البیوع باب السلم کے اندر بیان کرتے ہیں کہ قال قادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے گئے اور وہ مدینے والے جو تھے وہ ہم یسلفون بالتمر، اور وہ مدینے والے جو تھے وہ کھجور کے اندر بے سلف یا بے سلم، یعنی سلف اور سلم دونوں ایک اسی کا نام ہے، یہ کیا کرتے تھے. اور وہ کئی سالوں کی ایگریمنٹ ہوتی، اس میں سنتین و ثلاث یا 2 سالوں کا یا 3 سالوں کا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا، بے سلم کر لیتے. تو جب یہ چیز کرتے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز مجہول نہیں ہوتی تھی، یہ چیز واضح ہوتی تھی کہ فقال من اسلف فی شیء ففی کیل معلوم و وزن معلوم الی اجل معلوم. یہ 3 چیزیں اس کے لیے لازمی طور پر اگر وہ ماپی جانے والی چیز ہے تو اس کا پیمانہ کہ کتنے سا ہے وہ پیمانہ اس کا معلوم ہونا چاہیے، یا پھر اس کا وزن ہو تول کر وہ معلوم ہونا چاہیے کہ کتنے کلو کا، کتنے من کا، کتنے ٹن کا سودا ہوا ہے، اور مدت بھی معلوم ہونی چاہیے کہ کتنے عرصے کے لیے. اور وہ یہ بھی ضروری ہے کہ بے سلم کے اندر معاہدہ اس مدت میں ہو جس مدت کے اندر وہ چیز اویلیبل ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر جنوری فروری میں یا مارچ اپریل میں ایک فریق معاہدہ کرتا ہے کسی آموں کے باغ والے کے ساتھ، اور وہ معاہدہ یہ کرتا ہے کہ مجھے جون جولائی میں اگست میں مجھے آم چاہیے، تو ٹھیک ہے وہ جون جولائی میں آم اسے دے سکتا ہے اس لیے کہ یہ موسم ہے آموں کا. لیکن اگر وہ یہ معاہدہ کرتا ہے کہ جی میں آپ سے بے سلم کرتا ہوں، آپ مجھے جو ہے جنوری اور فروری میں آپ اتنے ٹن آم دیں گے یا اتنے کنٹینر آموں کے دیں گے، تو یہ معاہدہ باطل ہے، اس لیے کہ وہ موسم ہی نہیں ہے. اور اس میں دھوکے والی بات ہے، نہ وہ دے سکے گا نہ یہ لے سکے گا، اس کا پیسہ اتنا عرصہ باؤنڈ رہے گا اور وہ دے نہیں سکے گا، وہ کہے گا کہ یہ موسم ہی نہیں ہے. تو جب موسم نہیں ہے تو پہلے سے اس چیز کی احتیاط کر لی جائے کہ اس کے لیے وہی مدت، اتنی مدت مقرر کی جائے جس مدت میں وہ چیز مارکیٹ میں اویلیبل ہو، مارکیٹ میں وہ مل سکتی ہو. اگر وہ اس سے ہٹ کر ہے تو پھر وہ معاہدہ بالکل باطل ہوگا، اس کا پیسے دینا بھی بیکار جائے گا، اور اس کا پیسے لینا، اس سے فائدہ تو اٹھا سکتا ہے لینے والا لیکن اس سے وہ جو چیز کا ایگریمنٹ ہوا ہے وہ چیز اسے مہیا نہیں کر سکتا. اسی طرح بے سلم میں یہ بھی پابندی ضروری ہے کہ بے سلم کرنے والا جو ہے یہ پابندی نہیں لگا سکتا کہ مجھے آپ 3 مہینے بعد اس پیڑ کے، اس درخت کے جو ہے وہ آم آپ اتنے من دیں گے، اس لیے کہ آندھی اور طوفان سے اس پیڑ کو نقصان ہو سکتا ہے، اس پیڑ کو بیماری لگ سکتی ہے. یہ بھی دھوکے والی ایک شکل ہے، غرر والی صورت ہے، ایسا نہیں کر سکتا. ہاں اس کی نسل فکس کر سکتا ہے کہ جی مجھے آپ نے 3 مہینے بعد چونسا آم دینا ہے، سندھڑی آم دینا ہے، انور رٹول دینا ہے، کوئی بھی یعنی اس طرح اس کی قسم، اس کی جنس وہ فکس کر سکتا ہے. لیکن باغ کا تعین یا درخت کا تعین کہ جی مجھے صرف اس باغ کا پھل چاہیے، ہو سکتا ہے اس باغ کا پھل بیماری لگنے سے تلف ہو جائے، آندھیاں اور طوفان آنے سے تلف ہو جائے، کوئی بھی نقصان ہو جائے. بس آپ چیز کی قید لگائیں، جنس کی قید لگائیں، اس کے اوصاف معلوم ہونے چاہیے، کن اوصاف کی حامل وہ چیز ہے. مثلا چاول ہے، چاول کی اب کئی قسمیں ہیں اور ان اقسام میں پہلے سے یہ واضح ہونا چاہیے کہ کون سی قسم کا سودا ہوا ہے
اور وہ کتنے روپے کلو کا یا کتنے روپے من کے حساب سے سودا ہوا ہے، اور وہ اعلیٰ کوالٹی 1 نمبر کی 2 نمبر کی جو بھی ہے وہ پہلے سے طے ہو، وہ کن کی چاول ہے، وہ ٹوٹا ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ لمبا ہے، پتلا ہے، اعلیٰ جنس کا ہے، وہ ساری چیزیں اوصاف اس کے تمام پہلے سے واضح ہونے چاہیے۔ اگر یہ اوصاف اس کی چیز کے، مبیع کے، اس سودے والی چیز کے اگر یہ اوصاف پہلے سے واضح نہیں ہیں تو پھر اس کی کوئی حیثیت جو ہے اس کی وہ درست اور جائز نہیں ہے، یہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ جب یہ معاہدہ ہو اس کو لکھنا چاہیے اور ضمانت مقرر ہونی چاہیے، اور کوئی مدت تک بھی ایک جو ہے وہ اس کو کیا جا سکتا ہے کہ اتنے مہینے میں 6 مہینے میں آپ یہ چیز دینے کے ہمارے لیے پابند ہیں، اگر یہ چیزیں ہیں تو وہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح بیع سلم کی کچھ شرائط ہیں جو اس کے لیے جائز ہونے کے لیے یہ ضروری ہیں، ان شرائط کو جو ہے پورا کیا جانا چاہیے۔ اگر دونوں فریق جو ہے وہ عقد کرتے وقت خریدار قیمت کی مکمل ادائیگی نہ کرے، یعنی جس چیز نے سودا کیا ہے، کہ جس شخص نے سودا کیا ہے کہ یہ چیز میں آپ سے خرید رہا ہوں، تو وہ خریداری کے وقت مکمل ادائیگی اگر نہیں کرتا تو یہ دین کے بدلے دین ہے، چونکہ وہ چیز بھی ادھار ہے، وہ چیز بھی قرض ہے، کیونکہ وہ نقد موجود نہیں ہے، اس نے 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد ابھی ہمیں مہیا کرنی ہے، تو جب وہ چیز دے گا تو ابھی وہ چیز بھی دین ہے، ادھار ہے، اور یہ جو چیز پیسے دے رہا ہے اسے بھی دین میں رکھ رہا ہے، تو دین کے بدلے دین جو ہے یہ بھی اس کے بیع کو جو ہے حرام کر دیتا ہے، اس لیے کہ یہ بیع الکالی بالکالی ہے، یعنی دونوں طرف سے ادھار ہوگا، جس سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً منع فرمایا ہے۔ تو اس لیے بیع سلم میں یہ بنیادی نقطہ ہے جو ہر کاروباری کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قیمت کی پوری ادائیگی، فل ادائیگی، صرف ٹوکن منی نہیں، فل ادائیگی قیمت کی جو بھی سودا ہوا ہے اس کی پہلی ساری قیمت پہلی ہی نشست میں اس کی قیمت ادا کر دے گا، اور اس کے بعد وہ پابند ہے کہ جو مدت ان دونوں کے درمیان طے ہو گئی ہے اس مدت میں وہ اس چیز کو لوٹانے کا وہ پابند ہے، ورنہ ایسی صورت میں ادھار کی بیع ادھار کے ساتھ ہوگی، جسے شرعی اصطلاح میں بیع الکالی بالکالی کہا گیا ہے، اور یہ ناجائز ہے۔ کیسے ہے در حقیقت اسلام اور معیشت، کیسے ہے در حقیقت اسلام اور معیشت۔ اسی طرح سلم کے جواز میں بنیادی حکمت جو ہے وہ بیع کی فوری ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ جو خریدار ہے، بیچنے والا ہے، اس کی جو فوری ضرورت اسے لاحق ہوتی ہے، جیسے میں نے ابتداً عرض کیا ہے، اس کی کاشتکاری کے لیے یا بچوں کی ضروریات کے لیے اس کو بھی فوری رقم چاہیے، چونکہ فصل آئے گی 3 مہینے بعد، اس کو پیسوں کی ابھی ضرورت ہے، تو شریعت نے اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے ان کی اس ضرورت کو پورا کیا ہے۔ تو سلم صرف انہی اشیاء میں کی جا سکتی ہے اور انہی اشیاء میں ہو سکتی ہے جن کی کوالٹی، ان کی ویرائٹی، ان کی مقدار کا پیشگی پورے طور پر تعین ہو اور متعین ہو، اور ایسی اشیاء جن کی کوالٹی یا مقدار کا تعین نہ کیا جا سکتا ہو تو ان میں سلم کے ذریعے انہیں نہ بیچا جا سکتا ہے اور نہ خریدا جا سکتا ہے، چونکہ چیز سامنے نہیں ہوتی، اس لیے یہ چیز بعد میں نزع کا باعث بنے گا۔ ایک فریق کہے گا کہ میں نے جو آپ کو پیسے دیے تھے وہ میں نے اس طرح کی چیز کے پیسے دیے تھے، اور تو جو بنا کے لایا ہے یا تو میرے سامنے پیش کر رہا ہے وہ اس طرح کی چیز ہے اور یہ سستی ہے، میں نے آپ کو پیسے زیادہ دیے ہیں، تو یہ نزع کا باعث بنے گا۔ تو شریعت نہیں چاہتی کہ یہ مسلمان کاروبار کرتے ہوئے آپس میں لڑیں، اس لیے نزع کا ہر پہلو شریعت نے ختم کیا ہے، اس لیے کہ یہ قیامت تک آنے والے دور کے تقاضے پورے کرنے والا دین ہے، اور اسی اعتبار سے ہمیں اسلام لڑانا نہیں چاہتا بلکہ پیار اور محبت کے ساتھ ہمیں کاروبار کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ تو پہلے سے ان کے اوصاف واضح ہونے چاہیے۔ اگر آم کا سودا ہے کس طرح کے آم ہیں، اگر انگوروں کا سودا ہے کس طرح کے انگور ہیں، گول دانے والے، لمبے دانے والے، آم سادے سے سندر خانی، اسی طرح آم ہے چونسا ہے، لنگڑا ہے، یا دسہری ہے، یا سرولی ہے، کون سا آم ہے، وہ قسم، اس کی جنس اور اس کی کیا جسامت ہوگی، بالکل چھوٹے چھوٹے آم ہوں گے یا اتنے بڑے بڑے آم ہوں گے، تو وہ ساری باتیں پہلے سے
طے ہونی چاہیے، اور یہ بہت اچھا ہے کہ اس کو کاغذ کے اندر لکھا جائے، جیسا کہ بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ پہلے لکھ اور پھر دے، اگر بھول پڑے تو کاغذ سے لے. یعنی اور قرآن مجید کا بھی یہی حکم ہے کہ جو بھی معاہدہ، جو بھی ایگریمنٹ، جو بھی چیزیں طے ہوں، فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، تو اس کو چاہیے کہ ایک کاتب، ایک لکھنے والا، ایک محرر، ایک منشی، ایک رائٹر، اس کو بڑے انصاف کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اس ایگریمنٹ کو، اس معاہدے کو آپس میں لکھے، تاکہ نزاع کا باعث جو ہے وہ نہ بن سکے. اسی طرح کسی بھی متعین چیز کے اندر، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، کسی متعین چیز میں، کسی متعین کھیت میں، کسی متعین فارم میں پیداوار کی بے سلم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اسے متعین چیز کو کوئی نقصان، بیماری، کیڑا، کوئی بھی آندھی طوفان اس کو لگ سکتا ہے اور وہ چیز تلف ہو سکتی ہے، اور جس نے پہلے سے اتنے مہینے پہلے رقم دے رکھی ہے اس کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور اس کو مہیا کرنے والے کے لیے بھی پریشانی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اسی باغ کی شرط تھی، اسی کھیت کی شرط تھی اور وہ پوری نہیں ہو سکی. اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ جس چیز کی سلم کی گئی ہے اس کی نوعیت اور معیار واضح طور پر متعین کر لیا جائے کہ کس نوعیت کی ہوگی، جس میں کسی قسم کا کوئی ابہام باقی نہ رہے جو بعد میں کسی بھی قسم کے تنازع کا باعث بن سکتا ہو. اس سلسلے میں تمام ممکنہ تفصیلات جو ہیں وہ واضح طور پر دونوں فریقوں کو آپس میں دیکھ لینی چاہیے اور طے کر لینی چاہیے، اور انہی کے مطابق جو ہے وہ کام کرنا چاہیے. اور یہ بھی ان کے لیے ضروری ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کی مقدار بغیر کسی ابہام کے، کہ اس کی مقدار کتنی ہے، بغیر کسی ابہام کے متعین کر لی جائے کہ اگر چیز کی مقدار تاجروں کے عرف میں یعنی وزن کے ذریعے متعین کی جاتی ہے تو وہ چیز تول کر بکتی ہے تو اس کا وزن متعین ہونا چاہیے. اگر وہ مقدار کے تعین سے پیمائش کے ذریعے ہوتا ہے تو اس کی مقدار متعین ہونی چاہیے، پیمائش معلوم ہونی چاہیے کہ جی اتنے میٹر ہے. جیسے کپڑا ہے تو اس کو ظاہر بات ہے کپڑا وزن سے نہیں بکتا تو وہ میٹر سے بکتا ہے، تو یہ طے ہونا چاہیے پہلے سے کہ اتنا 1000 میٹر، اتنا لاکھ میٹر کپڑا آپ اتنے عرصے بعد جو ہے ہمیں تیار کر کے دیں گے، یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے وہ پہلے سے معلوم ہو. یا اسی طرح درجنوں کی شکل میں، گنتی کی شکل میں، کاؤنٹنگ کی شکل میں کوئی آنے والی چیز ہے، جیسے مثال کے طور پر یہ کیلا ہے، اب ہمارے ہاں درجنوں کے حساب سے بکتا ہے تو اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جی اتنے 1000 درجن آپ دینے کے پابند ہیں. یا وہ چیز پیٹیوں کی شکل میں آتی ہے تو آپ پیٹی کا وزن تاجروں کو معلوم ہوتا ہے کہ اتنی بڑی پیٹی کے اندر اتنا وزن آتا ہے، تو وہ یہ ساری چیزیں پہلے سے طے کر لیں تاکہ بعد میں کسی قسم کے جھگڑے کا اور فساد کا اندیشہ نہ رہے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاملہ کے حمل کی بیع سے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ اس میں دھوکہ ہے. مثلا ایک اونٹنی ہے وہ حمل والی ہے، ایک بکری ہے حمل والی ہے، اور آپ نے اس کے پیدا ہونے والے بچے سے متعلق آپ نے سودا کر لیا کہ جی اس اونٹنی کا جو بچہ ہوگا وہ میرا ہوگا. اب ہمیں نہیں معلوم وہ بچہ کیسا ہوگا، لنگڑا ہوگا، لولا ہوگا، اندھا ہوگا، کانا ہوگا، سلامت ہوگا یا نہیں سلامت ہوگا، بچے گا یا نہیں بچے گا، تو یہ دھوکے والی صورت ہے. تو اسلام نے ایسی ہر شکل کو ناجائز قرار دیا ہے جس میں بھی تنازع کا باعث بن سکتا تھا. اسی طرح حضرت بکیر بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ فصل کاٹنے یا گہانے تک یہ جو ہے بیع میں نے تجھ سے کی ہے، یعنی سودا کر لیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ معلوم مقدار اور متعین مدت تک سودا کرو. یعنی صرف یہ تو کہہ دیا کہ مدت تو آ گئی کہ فصل کاٹنے تک جو ہے ہمارا تمہارا سودا ہے، جب فصل کٹے گی یہ چیز میری ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا نہیں، صرف فصل کاٹنے تک، یعنی اس مدت کا تعین کرو کہ وہ فصل کب اب نہ کاٹے، تو اس کا بھی تعین ہونا چاہیے کہ کب تک کٹے گی، 3 مہینے تک، 4 مہینے تک، اور اس میں یہ بھی تعین ہونا چاہیے کہ وہ کتنی مقدار میں ہوگی. ورنہ فصل تو کٹ جائے گی لیکن پہلے سے ہمیں معلوم نہیں کہ اس فصل سے کتنا دانہ، کتنا چاول، کتنا گندم ہمیں حاصل ہوگی. ایک اندازہ ہے اور وہ اندازہ ہمارا غلط بھی ہو سکتا ہے، درست بھی ہو سکتا ہے. اس لیے اس غرر سے بچنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ پہلے سے یہ طے کرے کہ وزن کتنا ہے اور اس کی مقدار کتنا ہے. اسی طرح دونوں صورتوں میں چونکہ مدت میں ابہام ہے اس لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ
مدت اس نے نہیں بتائی جی فصل کاٹنے تک، اب وہ مہینے بعد بھی کٹ سکتی ہے، 6 مہینے میں بھی نہ کٹے، 3 مہینے میں بھی نہ کٹے، اس لیے پہلے سے متعین ہونی چاہیے۔ اگر ایسی چیز ہے وہ پہلے سے متعین نہیں ہے تو یہ چیز اس بیع سلم کو ناجائز قرار دے دے گی، اور وہ جواز کے لیے بالکل اس کے لیے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی کہ کوئی عالم اس کے لیے جواز کا فتویٰ دے دے۔ اسی طرح حضرت سعید بن سعنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، کیا آپ مجھے بنی فلاں کے باغ سے جو ہے وہ متعین مدت کے لیے متعین کھجوریں فروخت کریں گے؟ آپ نے فرمایا متعین باغ سے نہیں بلکہ متعین وسق اور متعین مدت کے لیے فروخت کرتا ہوں۔ یعنی اس نے یہ شرط لگائی کہ فلاں باغ کی کھجوریں جو ہیں آپ وہ مجھے فروخت کریں گے بیع سلم کے ذریعے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس باغ کو متعین نہ کرو بلکہ مدت کو متعین کرو اور اس کے وزن اور پیمانے کو متعین کرو۔ تو یہ ایک اسلام کا تقاضا ہے جو بیع سلم کے اندر مسلمان کو پورا کرنا ہے، یہ چیزیں ہمیں پوری کرنی چاہیے۔ اسی طرح ابن منذر نے نقل کیا ہے کہ متعین باغ میں سلم کی ممانعت پر تمام جمہور کا اتفاق ہے، اور اس اتفاق سے بھی ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے کہ جب تک بیع سلم جو ہے اس کے اندر یہ اوصاف، یہ ساری چیزیں واضح ہو رہی ہے اور ہر چیز متعین ہے اور پہلے سے قیمت بھی مکمل ادا ہو گئی ہے اور بیچی جانے والی چیز کا جس کا سودا ہوا ہے اس کے اوصاف بھی پہلے سے بیان ہو چکے ہیں، تو پھر یہ سودا درست ہے، بصورت دیگر جو ہے یہ سودا درست نہیں ہے۔ تو بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جسے معاشرہ سود نہیں سمجھتا، حالانکہ معاشرے کے اندر وہ سود ہیں، لیکن معاشرہ انہیں سود سمجھتا نہیں ہے۔ مثلا اب اگر فرض کر لیجئے آپ نے اس سے بیع سلم کیا، لیکن اس نے جو مدت مقرر کی تھی 3 مہینے، وہ 3 مہینے سے کچھ دن، ہفتہ کچھ اوپر ہو گیا تو آپ اس پہ جرمانہ لگا رہے ہیں۔ اسی طرح بعض اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں فیسیں ہوتی ہیں، آپ فیس دیتے ہیں ہر مہینے، تو اسکول والوں نے ایک چیز مقرر کر دی ہوتی ہے جو آپ فلاں تاریخ تک اگر آپ اسے نہیں رکھیں گے، فلاں تاریخ تک جمع نہیں کروائیں گے تو پھر یہ جو 1000 روپیہ فیس ہے یہ 1100 روپے ہو جائے گی، یعنی 100 روپے آپ پہ پینلٹی لگ جائے گی، جرمانہ لگ جائے گا، وہ آپ نے جو ہے ادا کرنا ہے۔ اسی طرح حتیٰ کہ مدارس کے اندر بھی داخلہ فیسوں میں، امتحانی فیسوں میں یہ پابندی ہوتی ہے جی اتنے عرصے تک پیسے آ گئے تو اتنے 100 روپے تمہاری فیس ہے، اور اگر اس سے 1 دن اوپر ہو گیا تو وہ پیسے اوپر بڑھ جائیں گے۔ یہ جو جرمانے والی شکلیں ہیں، اسی طرح اسلامی بینکوں نے بھی یہ چیز اختیار کی ہوئی ہے، جو انشاءاللہ اس کے موضوع پر ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ تو یہ جرمانے والی جو شکلیں ہیں جو اصل سودے میں دن کے بڑھنے سے گھٹنے سے بطور جرمانے کے اس پہ لگ جاتی ہے، یہ چیزیں بھی ناجائز ہیں۔ جہاں ہم حلال حرام کا خیال کر رہے ہیں اور اس میں پرہیز کر رہے ہیں تو یہ چیزیں بھی اجتناب کریں۔ وہ 100 روپیہ 150 روپیہ کوئی معنی نہیں رکھتا، اگر ہماری روزی ہم پر حلال رہتی ہے اس 100 کے بغیر تو ہمارے لیے وہی سودا زیادہ اچھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ کیسے ملے گی برکت اور کیا ہے وجہ ذلت، جائز ہے نفع کتنا، کیا سود کی ہے حرمت، کیسے ہے در حقیقت اسلام اور معیشت، کیسے ہے در حقیقت اسلام اور معیشت۔